بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اگر وہ ٹھان لے ماحول ہی بدل جائے، اگر وہ ٹھان لے ماحول ہی بدل جائے، معاشرے کی جلا ماں کے اختیار میں ہے۔ صدر معظم، منصفان مکرم اور سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس عظیم الشان اردو تقریری مقابلے میں میرا موضوع سخن ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار۔ حاضرین گرامی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ ماں محبت کا آسماں، اخلاص کا گلستہ اور معافی و درگزر کا بحر بے کرا ہوتی ہے۔ ماں سے زندگی کا رنگ و نور، ماں نہیں تو زندگی بے کیف و سرور۔ لیکن اے امت مسلمہ کی ماؤں، ماں صرف محبت و شفقت لٹانے اور لطف و عنایت بکھیرنے کے ہی لیے ماں نہیں، بلکہ ماں کا اولین فریضہ اور بہترین وطیرہ اپنی آنکھوں کی روشنی، اپنے چمن کی تازگی، یعنی اپنے بچوں کی بہترین سے بہترین اور دلنشیں تربیت۔ کہ پھلا پھلا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، کہ پھلا پھلا رہے یارب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ جی ہاں سامعین کرام، ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ یہیں سے ان کی ذہنی، فکری، جسمانی، روحانی، ایمانی اور عرفانی اور دین و اسلامی تربیت شروع ہوتی ہے۔ سچ ہے، بچہ اپنے لب کھولنا اور سچ بولنا ماں ہی سے سیکھتا ہے۔ کلمہ اسے ماں پڑھاتی ہے، نماز اسے ماں سکھاتی ہے۔ مہر و وفا، صدق و صفا جیسی پرنور پاکیزہ صفات بھی ماں ہی کی تربیت سے بچوں کے وجود میں سرایت کرتی ہے۔ شاعر برجستہ کہتا ہے کہ پاک دامن پاک طینت با صفا کر ہی دیا، پاک دامن پاک طینت با صفا کر ہی دیا، واقعی تصویر اخلاص و وفا کر ہی دیا۔ اپنے بس کی جب بھی کی کوشش تو پھر اولاد کو، اپنے بس کی جب بھی کی کوشش تو پھر اولاد کو، ماں نے اپنی تربیت سے آئینہ کر ہی دیا۔ سنو سنو ہمارا سنہرا ماضی آواز دے رہا ہے کہ امام بخاری، بایزید بستامی اور امام غزالی بھی ماں کی تربیت سے علم و عمل کے خورشید و مہتاب ہوئے ہیں۔ اسی طرح خواجہ بختیار کاکی اور خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ فرید گنج شکر اپنی مقدس ماؤں کی بہترین تربیت سے مقامات قرب الہی سے سرفراز ہوئے ہیں۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ فخر سے قصہ ماضی کے سنانے والے، فخر سے قصہ ماضی کے سنانے والے، دیکھ اب کہتے ہیں کیا تجھ کو زمانے والے۔ سامعین، واقعی ماؤں میں آج وہ تڑپ، وہ کڑن اور وہ فکر تربیت نہ رہی کہ بچوں کی ظاہر و باطن کی بہتر سے بہتر تربیت کرتی۔ اسی لیے آج بچے بے راہ روی کا شکار، بڑے بڑے گناہوں میں گرفتار، اپنی ہی دھن میں گم، دین و شریعت سے دور، کفر و باطل میں چور و مست ہے۔ اللہ کی پناہ دیکھیے تو ننھے ننھے بچے کارٹون اور گیمز کے بیمار، نوجوانان ملت اسمارٹ موبائل پر عریاں اور شرمناک فلموں میں غرق، اور تو اور قوم کی بیٹیاں تک فیس بک، ٹک ٹاک اور نیٹ کے غلیظ نظاروں میں کھو رہی ہے۔ خیر خدایا خیر۔ ماضی دیکھا تو یہ سوچا ایک قصیدہ میں لکھوں، ماضی دیکھا تو یہ سوچا ایک قصیدہ میں لکھوں، حال پر ڈالی نظر تو مرثیہ لکھنا پڑا۔ سامعین کرام، خدا کے لیے اب تو جاگ جائے، یہ بے دینی اور بے راہ روی کب تک؟ سچا ارادہ کیجئے، پکی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے اپنے بچوں کی تربیت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کردار ادا کریں گے۔ کسی پل کسی لمحہ بھی تربیت کے فریضے سے ہرگز بھی غفلت نہیں برتیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔